خواب دیکھنا شروع کر دو، اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. یہ نفسیاتی لوگ اب سمجھاتے ہیں، جو بڑے بڑے دانشور جس کا کہتے ہیں. تو یہ ہم نے تو بزرگوں سے پہلے سے سنا ہے کہ ذکر مدینہ کرتے رہو، خیال مدینہ میں کھوئے رہو، آقا کو بار بار پکارتے رہو تو مدینے کا بلاوا آ ہی جاتا ہے. چلیں میں لگے ہاتھوں ناظرین کو خوشخبری سنا دیتا ہوں. ماشاءاللہ اسی سلسلے سے متعلق خوشخبری ہے. اور عدنان بھائی میرے لیے وہ بڑا انسپائرنگ ملاقات تھی. میں ایک صاحب میرے پاس آئے، 2 دن 3 دن پرانی بات، مجھے انہوں نے میسج کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. عرب امارات میں پہلے وہ رہتے تھے. تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اسی سلسلے کے ایک اسلامی بھائی کے بارے میں کہ میں ان کو مدنی چینل پر دیکھتا رہتا ہوں اور ہمارے گھر میں بہت مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. میں نے غور سے دیکھا ہے کہ جب ذکر مدینہ ہوتا ہے یا کوئی مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بڑے بے قرار نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو میں ان کو اپنی طرف سے مدینہ شریف بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ خوش نصیب کون ہے بھائی، کس کا بلاوا آ گیا ہے؟ تو پہلے تو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہمارے خالد مدنی بھائی کے لیے مدینہ شریف کا بلاوا آیا اور انہوں نے مجھے اس کے لیے ماشاءاللہ رقم بھی پیش کر دی ہے. خالد بھائی کو یہ مبارک ہو. انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ایسا کرتے ہیں اور کیوں ایسا بلاوا آ گیا. شاید اس اسلامی بھائی کو نام سے بھی نہیں جانتے اور انہوں نے مجھے ان کی تصویر دکھائی. میں نے کون سے خالد بھائی؟ بھائی بہت سارے خالد بھائی ہوتے ہیں. مجھے ان کی تصویر اپنے موبائل میں تصویر بھی ان کی سیو کی ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھیں کمال ہے. پھر اس اسلامی بھائی کی ملاقات میں ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی، وہ کہتے ہیں میں نوکری والا آدمی ہوں، میں اپنی ہر سیلری میں سے 10% جو ہے وہ الگ کر لیتا ہوں، 2.5% زکوٰۃ دیتا ہوں ہر آمدنی پر. میں نے کہا آمدنی پر تو نہیں، آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ ہے. کہہ رہے مجھے پتہ ہے لیکن بس میں چاہتا ہوں جو مجھے ملا نا اس میں 2.5% زکوٰۃ پہلے چلا جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. 2.5% میں نفلی صدقے کے لیے الگ کرتا ہوں، 2.5% وہ کہہ رہے تھے کہ میں غوث پاک کی نیاز کے لیے الگ کرتا ہوں. اس طرح کر کر کے 10% کا ایک بجٹ بنایا ہوا ہے. مجھے وہ 2.5 لاکھ روپے انہوں نے اور دیے کہ یہ 1.25 لاکھ روپے میں جب پاکستان آتا ہوں یا جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں پورے سال کا جو ہے نا وہ جمع کرا دیتا ہوں. تو یہ دعوت اسلامی کو 1.25 لاکھ کا زکوٰۃ دے دیں، 1.25 لاکھ کا نفلی صدقہ دے دیں، یہ خالد بھائی کی مدینے کی ٹکٹ دے دیں. اور دوسرے دن کی صبح سے وہ خود مدینے حج کے لیے جا رہے تھے. ماشاءاللہ اللہ ان کا سفر قبول فرمائے. خالد بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. تو خالد بھائی یہ بھی تو آپ خود دیکھیں نا کہ یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ذکر مدینہ، یاد مدینہ، بار بار سوچنا جو ہے اب کہاں کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوئی اور ہمارے خالد بھائی کا بلاوا آ گیا. بہت بہت مبارک ہو پہلے تو آپ کو. اور ناظرین یہ یعنی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے بات. آپ کا کام تڑپنا ہے، آپ کا کام سچی خواہش کرنا ہے، بار بار پکارنا ہے اور انشاءاللہ جو جانے کا کام ہے، انتظامات کا کام ہے، وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہو ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کریم سچی تڑپ نصیب فرمائے. آمین. اور اسپیچ لیس ہو جاتا ہے کئی مقامات پر. اس کا کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے انسان کے پاس کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا اور ایسے بھی میری خواہش پوری ہو سکتی ہے، ایسے بھی میری تمنا. لیکن میرا ماننا ہے، میری خالد بھائی سے اتنی ملاقات نہیں ہے اور اسی طرح سلسلوں میں ملاقات ہوئی ہے. لیکن میں اب ایک سوال کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کا جواب اس پہ اسی میں ہوگا، اس بات میں ہوگا، ہاں میں ہی ہوگا کہ خالد بھائی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے یا ٹاپ 3 تمناؤں میں سے کیا ایک تمنا یہ بھی تھی آپ کی کہ مجھے آقا کے قدموں میں جانا ہے؟ اور سب میں صحیح عرض کروں تو مجھے شاید پاسورڈ اپنے چینج کرنے پڑیں گے، لیکن میں نے یہ اپنی کئی ساری چیزوں کا پاسورڈ مدینہ 2019 رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ، یعنی آپ کا ہدف تھا، آپ کی نیت تھی کہ مدینہ 2019 میں دیکھنا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں وہی والی جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. میری پہلے بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ، آپ کی جو کہتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش بنا لیں آپ کسی چیز کو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی تڑپ سے دعا کریں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ کام کیسے بنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو محبت مدینہ نصیب فرمائے اور جو نصیب ہے اس میں اضافہ فرمائے. جی وہ مرشد کامل باہو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہی یہ صحبت ہے. انہی کا فیضان نظر ہے کہ عاشقان رسول کو مدینہ مدینہ کرنا سکھایا ہے، رونا بلکنا تڑپنا سکھایا ہے. اور ہمیں جہاں جس بات کے مثبت احساسات اور جذبات آتے ہیں یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ کر ہی آتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے صاحب جب میں پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آیا تھا تو ابھی تو پچھلے سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حج پر روانگی تھی. اس سے پہلے میرے ابو مجھے لے کر آئے تھے فیضان مدینہ اور جب چل مدینہ کا وہ آخری قافلہ روانہ ہوا تھا. 2001 کی بات ہوگی میرا خیال ہے. ماشاءاللہ. تو ابو لے کر آئے تھے ساتھ. تو بس جبھی سے پھر وہ مدرسۃ المدینہ اور دیگر اب زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو پھر مدینہ ہی مدینہ ہے. مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، پھر مدنی تربیت گاہیں ہیں، پھر جناب ہم یہاں عاشق مدینہ کا ذکر مدینہ کا کیسا اہتمام ہے.
یعنی عاشق مدینہ نے کروڑوں لاکھوں زبانوں پر ذکر مدینہ کس انداز سے جاری کیا کہ دعوت اسلامی میں رہنے والا ذکر مدینہ سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، دار المدینہ، جو یہ چینل دیکھا جا رہا ہے وہ مدنی چینل، ماحول تو مدنی ماحول، ایسا ہماری زبانوں پہ مدینے کا رس گھول دیا، رچا بسا دیا کہ وہ ذکر مدینہ میں ہی زندگی گزارتا رہے. تو پھر الحمدللہ مدینے کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے ماشاءاللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے امیر اہل سنت کی وہ جو انداز ہے نا، ایک تو ہوتا ہے انسان خود کسی چیز سے محبت کرے اور اللہ نے اسے ایسی صلاحیت دی ہو کہ وہ کروڑوں کو اس راہ پہ لگا دے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس زمانے میں مدینہ شریف جانے کا اتنا رجحان نہیں تھا. اب تو اللہ کی رحمت سے بہت بڑی تعداد میں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیملیز میں، ہمارے خاندانوں میں. پہلے تو کوئی ایک حج پہ جاتا تھا تو گاڑیوں کی بسیں بھر کے اسے چھوڑنے جاتے تھے. تو امیر اہل سنت اس زمانے میں بھی جب حج سے واپس تشریف لاتے تھے نا تو کسی کو مدینے کے جو ہے وہ کھجور کے درخت کا پتا عطا فرماتے تھے، کانٹا عطا فرما رہے ہیں. کسی کو کھجور مدینہ تو بہت بڑی چیز تھی، کھجور مدینہ کی گٹھلی عطا فرما رہے ہیں. یعنی ہم اس کو جس طرح سنبھال کے رکھتے تھے کہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی مل گئی تو کسی کو مدینے کے باغ کا وہ کانٹا مل گیا تو کسی کو مدینے کے کبوتر کا پر مل گیا، اور اس کو فریم کرا کر اور اس کو سنبھال کے رکھنا اور اسے دیکھتے رہنا. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بزرگوں کا، تربیت کا ایک انداز ہے کہ بچے کے دل میں جو ہے نا جس طرح مدینے کی محبت مجھے آج تک یاد ہے. یعنی آپ سوچیں کہ آج یہ شاید میں بات کر رہا ہوں گا تو بہت سارے ناظرین کے لیے عجیب سی بات ہوگی کہ یار مدینے کی تسبیح تو ماشاءاللہ کئی لوگوں کی جیب میں ہی ہوگی ابھی بھی، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ 27ویں شب تھی. وہ کون سا مقام تھا جہاں امیر علیہ سنت نے مجھے بلایا تھا، اور شاید میری عمر 15 سال ہوگی، 16 سال ہوگی. مجھے وہ مقام بھی یاد ہے، وہ تسبیح کا کلر بھی یاد ہے، اور امیر علیہ سنت کا وہ جملہ بھی یاد ہے. اور کچھ اس طرح آپا نے فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے بیٹے احمد رضا کے لیے لایا تھا اور یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. یعنی وہ اتنی خوبصورت چمکتی ہوئی، مجھے کلر بھی یاد ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھی کہ مدینے کی تسبیح بڑی رات کو امیر علیہ سنت مجھے دے رہے. تو یہ انداز تھا مدینے کی محبت بچے کے دل میں ڈالنے کا کہ آج بھی دیکھ لیں. اور اس زمانے بھی 15, 14, 15, 16 سال کے بچے یاد مدینہ میں روتے تھے، اور آج ہمارے مدرسۃ المدینہ کے بچوں کو دیکھ لیں، جامعۃ المدینہ کے بچوں کو دیکھ لیں کہ ایسی تڑپ ڈال دی ہے مدینے کی، ایسی محبت ڈال دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی. تو الحمدللہ